آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک کافی اہم فیصلے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ یہ فیصلہ 2007 میں ظہور احمد بنام ریاست کیس میں سامنے آیا، اور اس کا تعلق ہے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 سے۔ بالکل، یہ فیصلہ جو ہے نا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ قانون دراصل کن حالات اور کن لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ صحیح۔ اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی ماخذ بھی یہی شائع شدہ عدالتی فیصلہ ہے، یعنی 2007 PLD 231۔ PLD پاکستان لاء ڈائجسٹ؟ جی ہاں، پاکستان لاء ڈائجسٹ، جو ملک کے اہم عدالتی فیصلوں کا ایک مستند آپ کہہ لیں مجموعہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یوں سمجھیں کہ اس فیصلے سے 3 اہم نقطے سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قانون صرف قبضہ مافیا کے لیے تھا، عام خاندانی یا ذاتی جھگڑوں کے لیے نہیں۔ بالکل۔ دوسرا، عدالت نے اس کے غلط استعمال کو کیسے روکا، مطلب اس کا صحیح دائرہ کار کیسے طے کیا۔ جی۔ اور تیسرا، خود اس قانون میں کیا بڑی خامیاں تھیں جن کی نشاندہی عدالت نے کی اور جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اور بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ عدالتی مشاہدے سے۔ یہ خود جج صاحب نے اپنے فیصلے کے شروع میں لکھا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ایک مشہور برطانوی کہاوت کا حوالہ دیا کہ "The law sometimes can be an ass"، یعنی قانون کبھی کبھی گدھا ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن فوراً ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک دوسرے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جج کو گدھا بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بڑی گہری ہے۔ مطلب یہ کہ قانون چاہے جیسا بھی لکھا ہو، اسے لاگو کرنے والے کو اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل، صرف لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ کیس ظہور احمد والا خود اس بات کی ایک مثال ہے کہ جب قانون کو اس کی اصل روح سمجھے بغیر لاگو کیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی کو اس کی جائیداد سے غیر قانونی طور پر نکال دینا یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ہوتا آیا ہے۔ ہاں، یہ تو پرانی بات ہے۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں ایک خاص قسم کا آپ کہیں منظم گروہ سامنے آیا ہے۔ آپ پراپرٹی گریبیئرز کی بات کر رہی ہیں؟ جی، جس سے ہم اپنی زبان میں قبضہ گروپس یا لینڈ مافیا کہتے ہیں۔ بالکل، لینڈ مافیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی دوسروں کی زمینوں پر طاقت، دھوکے یا اثر و رسوخ سے قبضہ کرنا ہے۔ اور یہ عام جھگڑوں سے مختلف ہے؟ جی، یہ عام 2 افراد یا خاندانوں کے درمیان ہونے والے پراپرٹی کے جھگڑوں سے بہت مختلف ہے۔ اچھا۔ اور دیکھیں، عام تنازعات کے لیے تو پہلے ہی کئی راستے موجود تھے۔ لوگ دیوانی عدالت جا سکتے تھے، سول کورٹ۔ ہاں، سول کیسز تو چلتے ہی ہیں۔ جی، ضابطہ دیوانی یا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت، یا پھر فوجداری قوانین کرمنل لاء کا سہارا لے سکتے تھے، جیسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145۔ سیکشن 145؟ جی، اور زمین کے ریکارڈ اور ملکیت کے معاملات کے لیے ریونیو کورٹس یعنی مال کی عدالتیں وہ بھی موجود تھیں۔ تو اگر اتنے راستے پہلے سے تھے تو پھر 2005 میں اس نئے خاص قانون غیر قانونی بے دخلی ایکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ پرانے قانون کافی نہیں تھے؟ ضرورت اس لیے پیش آئے کہ یہ قبضہ مافیا جو ہے نا یہ بہت طاقتور اور منظم ہو گیا تھا۔ یہ گروہ عام قانونی کارروائیوں کو اپنے اثر و رسوخ سے، ہاں، وہ تو لمبا کھینچ دیتے ہوں گے۔ بالکل، دھونس دھمکی یا قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کر سالوں تک لٹکا دیتے تھے۔ متاثرہ شخص کے لیے انصاف ملنا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا تھا۔ تو پارلیمنٹ نے محسوس کیا کہ ان مافیات سے نمٹنے اور متاثرین کو فوری اور مؤثر انصاف دلانے کے لیے ایک تیز رفتار اور سخت قانون کی ضرورت ہے۔ یہی اس قانون کا آپ سمجھیں واحد مقصد تھا۔ اچھا، تو یہ قانون ان مافیاز کے خلاف کیسے کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ مطلب اس میں کیا خاص تھا؟ اس میں چند بہت اہم دفعات تھیں، سیکشنز تھے۔ سب سے بنیادی تھی دفعہ 3۔ سیکشن 3؟ جی، جو غیر قانونی قبضے کو جرم قرار دیتی تھی اور اس کی سزا بہت سخت رکھی گئی تھی، 10 سال تک قید اور جرمانہ۔ 10 سال؟ جی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ متاثرہ شخص کو مجرم سے مالی معاوضہ بھی دلوایا جائے گا۔ یہ ایک بڑا آپ کہیں ڈیٹرنٹ تھا۔ واقعی 10 سال قید بہت سخت ہے۔ اور کیا خاص بات تھی اس میں؟ رفتار، سپیڈ۔ دفعہ 5 کے تحت پورا عمل تیز رفتار بنایا گیا۔ شکایت ملنے پر سیشن کورٹ پولیس کو تفتیش کا کہے گی۔ پولیس تفتیش کرے گی؟ جی، جو انہیں صرف 15 دن میں مکمل کرنی ہوگی۔ صرف 15 دن میں؟ جی،
خاص حالات میں ہی وقت بڑھ سکتا تھا۔ پھر عدالت روزانہ سماعت کر کے 60 دن کے اندر یعنی 2 مہینے میں فیصلہ سنائے گی۔ 60 دن مطلب سالوں کے بجائے مہینوں میں نتیجہ۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ انصاف جلدی ملے۔ اور ایک وہ دفعہ 7 بھی تھی، سیکشن 7، وہ کافی پاورفل لگتی ہے عبوری حکم کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ شاید سب سے اہم عملی اختیار تھا۔ دفعہ 7 عدالت کو اختیار دیتی تھی کہ اگر مقدمے کے دوران ہی بادی نظر میں پریما فیشی جسے کہتے ہیں، ہاں، مطلب ابتدائی شواہد کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر یہ لگے کہ شکایت درست ہے اور ملزم واقعی غیر قانونی قابض ہے، تو عدالت فوراً اسے بے دخل کر کے اصل مالک یا قانونی قابض کو قبضہ واپس دلوانے کا عبوری حکم دے سکتی ہے، انٹرم آرڈر۔ یعنی فیصلہ آنے سے پہلے ہی قبضہ واپس؟ جی، اس کے لیے پولیس کی مدد بھی لی جا سکتی تھی، مطلب انصاف کے لیے فیصلے کا لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوری ریلیف۔ یہ تو واقعی بڑا قدم تھا۔ اور یہ کارروائی شروع کیسے ہوتی تھی؟ کیا پولیس خود FIR درج کرتی تھی اس میں؟ نہیں، یہ دلچسپ بات ہے۔ دفعہ 4 کے مطابق یہ جرم ناقابل دستاندازی پولیس تھا، نان کوگنیزبل۔ اچھا، نان کوگنیزبل۔ جی، یعنی پولیس خود کارروائی نہیں کر سکتی تھی، متاثرہ شخص کو براہ راست سیشن کورٹ میں شکایت یعنی کمپلینٹ دائر کرنی پڑتی تھی۔ سیدھا کورٹ میں؟ جی، سیدھا سیشن کورٹ، پھر عدالت آگے کارروائی کا حکم دیتی۔ اس کے علاوہ دفعہ 6 تھی جو عدالت کو جائیداد قرق کرنے کا اختیار دیتی تھی، اور دفعہ 8 حتمی فیصلے میں قبضہ واپس دلوانے سے متعلق تھی۔ قانون تو واقعی کاغذ پر بڑا مؤثر لگتا ہے، خاص طور پر ان منظم قبضہ مافیا کے خلاف جن کے لیے بنا تھا۔ جی ہاں، لیکن پھر بھی جیسا آپ نے شروع میں اشارہ دیا، اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ نے تفصیل سے بات کی۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ قانون جو خاص طور پر پراپرٹی گریبرز کے لیے تھا، وہ عام لوگوں پر استعمال ہونے لگا۔ جی، دھڑلے سے عام لوگوں کے درمیان ہونے والے ہر قسم کے قبضے کے تنازعات میں استعمال ہونے لگا۔ کرایہ دار نے وقت پر مکان خالی نہیں کیا، مالک مکان نے اس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت درخواست دے دی۔ اچھا، کرایہ داری کے جھگڑے میں بھی؟ جی ہاں، 2 بھائیوں کا وراثت پر جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کے خلاف اسی قانون کے تحت پرچہ کروا دیا۔ یہ تو اس قانون کی روح اور مقصد کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن ایک منٹ، اگر قانون میں پراپرٹی گریبر کی واضح تعریف ہی نہیں تھی تو عدالت نے یہ کیسے طے کیا کہ قانون کا اصل ارادہ کیا تھا اور کون اس کے دائرے میں آتا ہے اور کون نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عدالت نے اس کا جواب قانون کے متن سے ہی نکالا۔ انہوں نے قانون کے عنوان کو دیکھا، ٹائٹل کو۔ ہاں، عنوان کیا تھا؟ عنوان تھا "An Act to Curb the Activities of the Property Grabbers"، یعنی پراپرٹی گریبرز کی سرگرمیوں کو روکنے کا ایکٹ۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے تمہید کو دیکھا، پریمبل کو، جس میں مقصد بیان کیا گیا تھا کہ جائز مالکان اور عابزین کو پراپرٹی گریبرز کے ذریعے غیر قانونی یا زبردستی بے دخلی سے بچانا۔ تو ان الفاظ سے ہی واضح ہو رہا ہے؟ جی، عدالت نے کہا کہ یہ الفاظ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ قانون صرف اور صرف پراپرٹی گریبرز کے لیے ہے۔ یعنی عدالت نے کہا کہ صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ کسی کو بے دخل کیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بے دخل کرنے والا کون ہے، کیا وہ پراپرٹی گریبر کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل یہی نقطہ تھا۔ عدالت نے مزید وضاحت کے لیے قانون بننے کے وقت کی پارلیمنٹری بحث اور وزارت قانون کے ورکنگ پیپرز کا بھی حوالہ دیا۔ اچھا۔ ان سے صاف ظاہر تھا کہ قانون سازوں کے ذہن میں قبضہ گروپس اور لینڈ مافیا ہی تھے۔ تو پھر عدالت نے واضح کیا کہ کون سے عام تنازعات اس قانون کے دائرے میں نہیں آتے؟ جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ فہرست دی کہ کون سے معاملات اس قانون سے باہر ہے۔ کون کون سے تھے وہ؟ مثلاً شریک مالکان کے آپسی جھگڑے، جیسے مشترکہ خاندانی جائیداد پر، ٹھیک، مالک مکان اور کرایہ دار کے تنازعات، وراثت کی بنیاد پر قبضے کے دعوے۔ وراثت والے کیسز بھی باہر؟ جی، اگر تنازع کسی معاہدے، بے نامے یا ریونیو ریکارڈ کی تشریح پر ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں فریقین کے درمیان پہلے سے کوئی نجی یا کاروباری تنازع چل رہا ہو۔ عدالت نے کہا کہ یہ سب معاملات اپنی اصلی جگہ یعنی دیوانی یا ریونیو عدالتوں میں ہی جانے چاہیے، یہ ایکٹ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب سیشن کورٹ کے پاس ایک طرح کا فلٹر آ گیا ہے، انہیں ہر شکایت کو اندھا دھند قبول نہیں کرنا۔ بالکل۔ شکایت قبول کرنے سے پہلے انہیں کیا دیکھنا ہوگا؟ جی ہاں، عدالت نے ایک معیار مقرر کر دیا، ایک
پرائما فیشیے ٹیسٹ۔ سیشن کورٹ کو شکایت وصول کرتے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا درخواست میں یا ساتھ لگائے گئے مواد میں کوئی ایسی بات ہے جس سے بادی نظر میں یہ لگے کہ ملزمان کا پس منظر پراپرٹی گریبنگ کا ہے۔ اچھا، کیا ان کے خلاف پہلے سے ایسے الزامات ہیں، یا کیا شکایت کے حالات و واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی منظم گروہ کی طرف سے طاقت، دھوکے یا فراڈ کے ذریعے جائیداد ہتھیانے کی کوشش ہے؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں؟ اگر ایسا کچھ نہیں اور یہ عام سا نجی تنازع لگتا ہے تو یہ قانون لاگو نہیں ہوگا اور شکایت خارج کر دی جائے گی۔ آئیے اب اس معیار کو اس کیس پر لاگو کرتے ہیں جس پر یہ فیصلہ آیا، ظہور احمد بنام ریاست۔ اس کیس کے حقائق کیا تھے؟ کیا وہ اس معیار پر پورے اترتے تھے؟ یہ کیس تو اس معیار کی بالکل نفی تھا۔ یہ اس قانون کے غلط استعمال کی آپ کہیں کلاسک مثال تھی۔ اچھا، کیسے؟ درخواست گزار یعنی ظہور احمد وغیرہ اور شکایت کرنے والے آپس میں انتہائی قریبی رشتہ دار تھے، سگے بھائی اور ان کے بھتیجے۔ تو یہ تو خالصتاً فیملی کا معاملہ تھا۔ جی، جھگڑا خالصتاً خاندانی جائیداد کے قبضے پر تھا، کوئی باہر کا مافیا یا گروہ ملوث نہیں تھا۔ اور کیا یہ درست ہے کہ اسی جائیداد کے معاملے پر ان کے درمیان پہلے سے دیوانی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا؟ بالکل، یہ بات بہت اہم تھی۔ دیوانی مقدمہ پہلے سے زیر سماعت تھا، عدالت نے اس پر گہری نظر ڈالی اور نتیجہ اخذ کیا کہ یہ قانون کا غلط استعمال تھا۔ جی، کہ شکایت کنندگان نے اس نئے کرمنل قانون کا سہارا صرف اس لیے لیا تاکہ وہ دیوانی عدالت کی لمبی کارروائی سے بچ سکیں اور فوجداری قانون کا دباؤ ڈال کر جلدی سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کر لیں۔ انہوں نے کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ظہور احمد یا ان کے ساتھی کسی قبضہ گروپ کا حصہ ہیں یا ان کا ماضی پراپرٹی گریبنگ کا ہے۔ تو پھر ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا؟ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے دی گئی سزا اور اس سے پہلے کی گئی تمام کارروائی کو کالا دم قرار دے دیا۔ کالا دم؟ جی، کالے دم۔ عدالت نے قانونی اصطلاح استعمال کی، کورم نان جوڈیسے اینڈ نان ایسٹ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سادہ مطلب ہے کہ سیشن جج کے پاس اس خاص قانون کے تحت اس قسم کے کیس کو سننے کا اختیار ہی نہیں تھا، لہٰذا پوری کارروائی شروع سے ہی غلط اور بے بنیاد تھی، جورسڈکشن ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک کیس کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس نے ایک اصول طے کر دیا۔ جی بالکل۔ اور مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالتوں یعنی پنجاب کی تمام سیشن کورٹس کے لیے کچھ واضح رہنما اصول بھی جاری کیے۔ وہ کیا تھے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم تھے۔ 3 بنیادی اصول تھے جو انہوں نے واضح کیے۔ کیا تھے وہ؟ پہلا، یہ ایکٹ صرف اور صرف پراپرٹی گریبیئرز، قبضہ گروہ، لینڈ مافیا کے خلاف استعمال ہوگا۔ شکایت قابل سماعت تبھی ہوگی جب ملزمان کے اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا کم از کم کچھ اشارہ یا مواد موجود ہو یا شکایت سے کسی منظم منصوبے بندی کا پتہ چلتا ہو۔ ٹھیک، یعنی کچھ ثبوت تو ہو گریبنگ کا۔ جی، پرائما فیسی۔ دوسرا، یہ ایکٹ عام افراد کے درمیان روزمرہ کے قبضے کے تنازعات پر لاگو نہیں ہوتا، جیسے شریک مالکان، کرایہ دار، وراثت، ملکیتی دستاویزات کے جھگڑے یا جہاں پہلے سے کوئی نجی تنازع چل رہا ہو۔ صحیح۔ اور تیسرا، اگر اسی جائیداد کے قبضے کا معاملہ پہلے ہی کسی دیوانی یا ریونیو عدالت میں زیر سماعت ہے تو اس ایکٹ کے تحت دائر کی گئی شکایت قابل سماعت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر سول کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو کرمنل کورٹ اس قانون کے تحت نہیں سنے گی؟ جی، اس خاص قانون کے تحت۔ اور عدالت نے صرف اصول بتا کر بات ختم نہیں کی، کوئی ہدایت بھی دی۔ نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر پنجاب کی تمام سیشن عدالتوں کو واضح ہدایت جاری کی۔ اچھا؟ جی، ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے پاس زیر التوا تمام ایسی شکایات کا فوراً جائزہ لیں اور جو شکایات ان رہنما اصولوں اور قانون کی اس تشریح پر پوری نہ اترتی ہوں انہیں فی الفور خارج کر دیں۔ فی الفور خارج کر دیں؟ یہ تو بڑی ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشن تھی۔ جی ہاں، بہت بڑی۔ یہ تو ہوئی قانون کی تشریح اور اس کی غلط استعمال کو روکنے کی بات۔ لیکن کیا اس فیصلے میں عدالت نے خود قانون کے ڈھانچے پہ بھی کوئی تنقید کی؟ کیا اس ایکٹ میں بھی کوئی خامیاں نظر آئیں؟ بالکل، اور یہ اس فیصلے کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ عدالت نے صرف تشریح نہیں کی بلکہ قانون سازی پر بھی رائے دی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ قانون اگرچہ نیک نیتی سے بنایا گیا لیکن اس میں کچھ سنگین خامیاں ہیں۔ اچھا، مثلاً؟ سب سے بڑی اور آپ کہیں چونکا دینے والی خامی، سزا کے خلاف اپیل کا حق نہ ہونا۔ ایک منٹ،
کیا مطلب؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس قانون کے تحت اگر کسی کو 10 سال قید کی سزا ہو جائے جی تو وہ اس کے خلاف کسی بڑی عدالت میں اپیل ہی نہیں کر سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت تھی۔ اس قانون میں اپیل کا کوئی پروویژن نہیں تھا۔ عدالت نے اس پر شدید تنقید کی، اسے انتہائی غیر منصفانہ، انجسٹ اور جابرانہ اوپریسو قرار دیا۔ یہ تو بنیادی حق ہوتا ہے اپیل کا۔ بالکل، انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جس میں سپریم کورٹ کی شرعیہ اپیلیٹ بینچ نے کہا تھا کہ اپیل کا حق ایک بنیادی اسلامی حق ہے، یہاں تک کہ کورٹ مارشل کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ تو ایک سویلین قانون میں اپیل کا حق نہ دینا تو اور بھی زیادہ قابل اعتراض تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نقص ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خامیاں تھیں؟ دوسری بڑی خامی یہ تھی کہ قانون میں جو سخت عبوری احکامات دینے کا اختیار تھا، ہاں، وہ سیکشن 6 اور 7 والے۔ جی، جیسے دفعہ 6 کے تحت جائیداد قرق کرنا یا دفعہ 7 کے تحت مقدمے کے دوران ہی قبضہ تبدیل کروا دینا، ان احکامات کے خلاف بھی کوئی فوری قانونی چارہ جوئی، کوئی ریمیڈی کا راستہ نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی اگر کورٹ نے غلطی سے حکم دے دیا تو متاثرہ فریق کیا کرے؟ جی، اس کے پاس کوئی فوری سنوائی کا فورم نہیں تھا، اسے بھی عدالت نے غیر منصفانہ قرار دیا۔ اور تفتیش کے عمل کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا، وہ جو پولیس 15 دن میں کرتی تھی؟ ہاں، عدالت نے نشاندہی کی کہ تفتیش کا سارا کام پولیس کے سپرد کیا گیا تھا، جبکہ جائیداد کے معاملات خاص طور پر ملکیت کا تعین، حد بندی، ڈیمارکیشن وغیرہ، یہ تو پٹواری اور تحصیلدار کا کام ہوتا ہے زیادہ تر۔ بالکل، یہ بہت تکنیکی چیزیں ہیں جن میں ریونیو حکام زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ پولیس کے پاس عموماً ان پیچیدہ سول نوعیت کے معاملات کو گہرائی میں سمجھنے کی نہ تربیت ہوتی ہے نہ وسائل۔ تو تفتیش سطحی رہ سکتی ہے۔ جی، اس کا خدشہ تھا۔ ایک اور نقطہ دفعہ 7 کے اطلاق کے وقت کے بارے میں ابہام تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ عدالت کس مرحلے پر یہ عبوری قبضہ دلوانے کا حکم دے سکتی ہے، خاص طور پر جب یہ حکم خود ایک طرح سے مقدمے کے حتمی نتیجے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ تو عدالت نے صرف مسائل کی نشاندہی کی یا کوئی حل بھی تجویز کیا؟ حل بھی تجویز کیے۔ عدالت نے وفاقی وزارت قانون و انصاف کو باقاعدہ سفارش کی۔ کیا سفارش کی؟ سفارش کی کہ وہ ان تمام نکات کا جائزہ لے اور قانون میں مناسب ترامیم تجویز کرے تاکہ یہ خامیاں دور ہوں۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے ملک کے قانون کا بھی حوالہ دیا، بھارت کا شاید؟ جی، یہ دلچسپ بات تھی۔ عدالت نے بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے لینڈ گریبنگ پروہیبیشن ایکٹ 1982 کا ذکر کیا۔ اچھا، ان کا بھی ایسا قانون ہے؟ جی، اسی موضوع پر عدالت کا خیال تھا کہ یہ قانون شاید زیادہ جامع اور بہتر طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ پاکستانی وزارت قانون اس بھارتی قانون کا مطالعہ کر کے اپنے ایکٹ کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ ظہور احمد کیس والا فیصلہ ایک آپ کہیں سنگ میل ثابت ہوا۔ جی ہاں، اس نے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 کے اصل ہدف کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ قانون صرف اور صرف منظم اور طاقتور پراپرٹی گریبرز یعنی قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے ہے۔ بالکل۔ عدالت نے اس قانون کو عام شہریوں کے درمیان ہونے والے نجی، خاندانی یا کاروباری زمین کے جھگڑوں میں استعمال کرنے سے سختی سے روک دیا اور اس کے دائرہ کار کو اس کے اصل مقصد تک محدود کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، عدالت نے ایک قدم آگے بڑھ کر خود قانون سازوں کی توجہ اس ایکٹ میں موجود سنگین خامیوں کی طرف بھی دلائی۔ جی، جیسے اپیل کا حق نہ ہونا۔ ہاں، اپیل کا حق نہ ہونا، عبوری احکامات کے خلاف دادرسی نہ ہونا اور تفتیشی عمل میں کمزوریاں، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے قانون میں ترامیم کی سفارش بھی کی۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی قانون کسی بہت مخصوص اور سنگین مسئلے جیسے کہ منظم جرائم پیشہ گروہوں یا قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس بات کو یقینی بنانا کتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اس کا اطلاق صرف اور صرف اسی مخصوص مسئلے تک ہی محدود رہے۔ جی، کیا ایسے طاقتور قانون اگر ان کے استعمال میں انتہائی احتیاط نہ برتی جائے نادانستہ طور پر عام شہریوں کے درمیان چلنے والے جائز سول تنازعات میں گھس کر ناانصافی اور زیادتی کا سبب بن سکتے ہیں؟ قانون کے اصل ارادے اور اس کے عملی نفاذ کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھا جائے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر ضروری ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD.
your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.